باب نمبر 5 دودھ کا پیالہ۔ تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں ہم شکل پھر برآمدے میں آ گئے۔ ان کے چہروں پر بے اطمینانی نہیں تھی۔ شمس الحیات اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ بتا دیجئے نا، فوزیہ آئسہ سے بولی اور وہ نشے کی جھونک میں اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بولو شمس، خدا کے لیے بولو، ظہیر نے جھنجھلا کر کہا۔ تم سب مجھے پاگل بنائے دے رہے ہو۔ چلیے میں بتاؤں گا۔ شمس نے فریدی کو آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ فریدی کو سچ مچ غصہ آ گیا تھا۔ وہ کافی ٹھنڈے دماغ کا آدمی تھا، لیکن اس وقت اس کی الجھنیں بڑھ گئی تھیں۔ یہ حادثہ ایک ایسے آدمی کے گھر میں ہوا تھا جو اس کا بہترین دوست تھا، اور وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ حرکت گھر ہی کے کسی فرد کی تھی۔ ایسی صورت میں اسے ایک طرف تو اپنے فرائض کا احساس تھا اور دوسری طرف اس دوستی کا خیال تھا جو قریب خاندانی تھی۔ فریدی اسے ابھی تک گھورے جا رہا تھا۔ میں دراصل، وہ کہتے کہتے رک گیا، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے۔ فریدی دانت پیس کر بولا۔ آپ کو یقین نہ آئے گا۔ پھر وہی بکواس۔ میں نے رات منٹو پارک میں گزاری تھی۔ منٹو پارک میں؟ فریدی نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں۔ کیا کرتے رہے؟ مگر نہیں، اس وقت تم نشے میں ہو۔ خیر، جب تک تمہیں ہوش نہ آ جائے تم حراست میں رہو گے۔ میں نے شراب ضرور پی رکھی ہے، لیکن میں قطعی ہوش میں ہوں۔ فضول۔ فریدی باہر جانے کے لیے مڑا۔ آپ بغیر اجازت کہیں جائیں گے نہیں۔ اس پوچھ گچھ کے دوران حمید نے محسوس کیا کہ فریدی ان دونوں ہم شکلوں کے بے ہوش ہو جانے کے بعد سے انہیں قطعی طور پر نظر انداز کر رہا ہے۔ فردن گھر کے سارے لوگوں کے بیانات قلم بند کیے جا چکے تھے۔ حمید یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ فریدی ان سے مطمئن نہیں معلوم ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد حمید نے جب انسپکٹر جگدیش کا روزنامچہ دیکھا تو ایک نئی بات معلوم ہوئی۔ وہ یہ کہ اس میں نعیمہ کا بیان نہیں تھا۔ اس کے متعلق اس کے دل میں اسی وقت سے خلش موجود تھی جب اس نے اسے مقتول کے کمرے میں بے ہوش دیکھا تھا۔ آخر اسی نے اختر کی موت سے اتنا اثر کیوں لیا تھا، اور پھر وہ ایسے وقت میں اختر کے کمرے میں کیوں گئی کہ جب کہ پولیس گھر میں موجود تھی؟ ایک نادان بچہ بھی ایسے مواقع پر محتاط ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پولیس کی نظر گھر کے ایک ایک فرد پر تھی، اور ان میں سے کسی کا بھی بیان تشفی بخش نہیں تھا۔ خود حمید ان میں سے کئی پر شبے کی نظریں ڈال چکا تھا۔ دوسری طرف خود اختر کی موت کا معمہ اسے الجھن میں ڈالے ہوئے تھا۔ آخر اس کی موت کس طرح واقع ہوئی؟ کیا واقعی وہ دونوں ہم شکل اس حادثے سے بے تعلق تھے؟ پھر ان دونوں ہم شکلوں کا بیان، جس وقت انہوں نے دونوں خنجروں کو اپنی منفی تسلیم کر لیا تھا اور ان کی شرارت اس خطرناک موقع پر بھی برقرار تھی، کیا وہ حقیقتاً شرارت تھی یا کوئی پراسرار سازش؟ گھر والوں نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ اب 1 بج رہا تھا۔ ضابطے کی کارروائی ختم ہو چکی تھی۔ فریدی نے شمس اور نعیمہ کے بیانات کو دوسری فرصت پر اٹھا رکھا تھا۔ جگدیش کو رخصت کرنے سے پہلے فریدی نے اس سے تھوڑی دیر تک گفتگو کی۔ یہ گفتگو ان دونوں ہم شکلوں کو حراست میں لینے کے متعلق تھی۔ میں اسے مناسب نہیں سمجھتا، فریدی نے کہا۔ تم اپنی ڈی ایس پی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرنا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے اور تمہارے محکمے میں کسی قسم کی کوئی چپکلش ہو جائے۔ بہتر ہے، جگدیش بولا۔ لیکن آپ کیا؟ میں نے اسے پہلے کسی موقع پر آپ کو اتنی الجھنوں میں نہیں دیکھا۔ تم میرے اور ظہیر کے تعلقات سے واقف ہو۔ پھر جگدیش چلا گیا۔ گھر میں صرف 2 کانسٹیبل رہ گئے۔ ایک مقتول کے کمرے کے دروازے پر تھا اور دوسرا لائبریری میں جہاں واردات ہوئی تھی۔ فریدی نے پھر نعیمہ کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ تکیے پر کوہنیاں ٹیکے اور تھوڑی ہتھیلیوں پر رکھے ویران آنکھوں سے خلا میں گھور رہی تھی۔ فریدی کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ شمس سے اس کے کیسے تعلقات تھے؟ تعلقات؟ نعیمہ تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولی۔ دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے۔ ناپسندیدگی کی وجہ؟ میں نہیں جانتی۔ وہ کچھ جھنجھلا سی گئی۔ میں جانتا ہوں ایک گھر بھر سے زیادہ تمہیں رنج پہنچا ہے، لیکن میں فرائض کی انجام دہی کے لیے مجبور ہوں۔ نعیمہ پھر اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا قتل تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہو۔ میری وجہ سے؟ نعیمہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں، کیا تم اسے کوئی اہمیت نہیں دیتی؟
کسے؟ نعیمہ، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ تم اس کے ساتھ بھاگنے والی تھی، تمہیں صغیر پسند نہیں تھا، تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نعیمہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، پھر اچانک ہذیانی انداز میں بولی، نہیں، یہ غلط ہے، اختر کو صغیر نے قتل نہیں کیا، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ پھر ان دونوں کے خنجر؟ کچھ بھی نہیں، خدارا اس گھر کو تباہی سے بچائیے۔ تو پھر بتاؤ نا کہ شمس اور اختر کے تعلقات اچھے کیوں نہیں تھے؟ رشک اور حسد۔ دادی جان اختر کو چاہتی تھی اور گھر کے سیاہ و سفید کا مالک وہی تھا۔ کل رات کو وہ شمس گھر پر نہیں تھا، فریدی نے کہا۔ تم جانتی ہو؟ نہیں۔ فریدی کچھ دیر سوچتا رہا، کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ نعیمہ بولی، مجھے حیرت ہے کہ لائبریری میں یہ سب کچھ ہو گیا اور میری آنکھ نہ کھلی۔ مجھے کبھی گہری نیند نہیں آتی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلی رات مجھے غشی کی طرح نیند آئی ہے، بس دودھ پی کر لیٹی اور سو گئی۔ دودھ؟ فریدی کی نظریں چینی کے ایک بڑے پیالے پر جم گئیں جو نعیمہ کے سرہانے والی چھوٹی سی گول میز پر رکھا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے میز کی طرف بڑھا، پیالے کی تہہ میں تھوڑا سا منجمد دودھ باقی تھا۔ فریدی نے پیالے کو اٹھا کر سونگھا، پھر رکھ دیا۔ اس کی نظریں نعیمہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کیا تم نے اس میں افیون کی خفیف سی بو محسوس نہیں کی تھی؟ ہیک سی معلوم ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ کیا کہا؟ افیون تھی؟ 100% افیون۔ تم نے دودھ کی رنگت پر بھی غور نہیں کیا تھا؟ ہیک اور رنگت ہی نے مجھے یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اس میں دھواں لگ گیا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ غالباً مجرم یہ جانتا تھا کہ تمہاری نیند پھٹکے کی ہے۔ نعیمہ کچھ نہ بولی، وہ حد درجے متحیر نظر آ رہی تھی۔ کل رات کو کمرے میں دودھ کون لایا تھا؟ فریدی نے پوچھا۔ گاگا۔ گاگا کون؟ نوکرانی ہے، دودھ روزانہ ہی لاتی ہے۔ یہاں دودھ آنے کے بعد سے تم یہیں رہی یا باہر بھی گئی تھی؟ وہ عموماً 10 بجے دودھ لاتی ہے کیونکہ میرے سونے کا وہی وقت ہے۔ باہر نہیں گئی تھی؟ نہیں۔ فریدی تھوڑی دیر تک کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر دودھ کا پیالہ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹھہریے، نعیمہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ فریدی رک گیا۔ کیا آپ مجھے بدنامی سے نہیں بچا سکتے؟ میں نے سوچا تو یہی ہے، لیکن دراصل اس کا دار و مدار حالات پر ہے۔ میں برباد ہو چکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو امٹ پڑے۔ لیکن بدنام ہونے کے بعد زندہ رہنا میرے بس سے باہر ہو جائے گا۔ کیا اختر کے ساتھ فرار ہونے کی صورت میں تم بدنامی سے بچ جاتی؟ وہ بھی پاگل پن تھا۔ نعیمہ نے اپنا منہ چھپا لیا۔ فریدی نے باہر آ کر اس نوکرانی کو طلب کیا جو نعیمہ کے لیے اس کے کمرے میں دودھ پہنچایا کرتی تھی۔ فریدی نے اس سلسلے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ وہ پیالے کے متعلق کیوں پوچھ گچھ کر رہا ہے۔ کل رات دودھ کا پیالہ اتنا پک گیا تھا کہ اس میں بو آ گئی تھی، فریدی نے پوچھا، اور حمید بوکھلا کر اسے گھورنے لگا۔ نہیں تو صرف ایک ابال کے بعد میں نے اسے بیٹیا کے کمرے میں پہنچا دیا تھا، نوکرانی بولی۔ دودھ کی رنگت کیسی تھی؟ جیسی ہوتی ہے۔ عورت، ٹھیک جواب دو۔ فریدی جھنجھلا گیا۔ کیا تمہیں اس میں کچھ سیاہی محسوس ہوئی؟ اس نے اسے ہر طرح اطمینان دلانے کی کوشش کی کہ دودھ کی رنگت معمول کے مطابق تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ دودھ کراؤن ڈیری فارم کی سربند بوتلوں میں آتا تھا اور اس نے اسی وقت سیل توڑ کر دودھ کو پکنے کے لیے دیگچی میں ڈالا تھا۔ کیا تم اسے چھوڑ کر باہر گئی تھی؟ نہیں، میں شروع ہی سے باورچی خانے میں بیٹھی رہی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ اس دوران میں کسی اور نے دودھ کو ہاتھ نہ لگایا ہوگا؟ ملازمہ کچھ سوچنے لگی۔ فریدی بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں اس کے متعلق یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ فریدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے پیالہ برآمدے میں چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ میں دودھ لے کر جا رہی تھی کہ فوزیہ بیٹیا اچانک چلتے چلتے گر پڑی اور ان کے دونوں گھٹنوں میں خراشی آ گئی۔ انہوں نے مجھ سے ٹنکچر آیوڈین مانگا جو بڑی بیگم صاحبہ کے کمرے میں رہتی ہے۔ میں پیالہ وہیں چھوڑ کر ٹنکچر لینے دوڑی چلی گئی۔ وہ کہاں گری تھی؟ فریدی نے پوچھا۔ ملازمہ نے اسے وہ جگہ دکھائی اور وہ میز جس پر اس نے دودھ کا پیالہ رکھا تھا۔ پھر جب تم ٹنکچر لے کر واپس آئی تو فوزیہ کہاں تھی؟ اپنے کمرے میں۔ اور پیالہ؟ وہیں تھا جہاں وہ رکھ کر گئی تھی۔
तुम ने उन्हें घुटने में आने वाले खराशों को देखा था? जी हाँ, दोनों घुटनों पर की बहुत सी खाल उधड़ गई थी और खून रिस रहा था। फिर तुमने वो प्याला नईमा के कमरे पे पहुंचा दिया? जी हाँ। फरीदी कुछ सोचता हुआ बोला, तुम जा सकती हो। फिर उसने इधर उधर देखा। उसे दरअसल फौजिया की तलाश थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दी। पूछने पर मालूम हुआ कि वो अपने कमरे में है। फरीदी उसे बुलवाने के बजाय खुद ही उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। फौजिया की पुश्त दरवाजे की तरफ थी और वो खिड़की पर दोनों कोहनियां टेके बाहर की तरफ देख रही थी। फरीदी की आहट पर चौंक कर मुड़ी। मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ देना चाहता हूँ, फरीदी ने कहा। फरमाइए। पिछली रात आप किस तरह गिरी थी? ओह, वो कुछ नहीं, फौजिया झींपी हुई मुस्कुराहट के साथ बोली। किसने कहा आपसे? बस यूं ही तस्कीरतन सुना है। क्या आप बता सकती हैं कि वो केले का छिलका ही था जिस पर आपका पैर फिसला था? जी नहीं। क्या कीजिएगा पूछकर? फौजिया हंस पड़ी। ये भी जरूरी है, केले का छिलका? जी नहीं, गरारे के पांचे में अटक कर गिरी थी। गिरने के बाद अब फौरन ही अपने कमरे में चली आई होंगी। जी नहीं, कुछ देर उठने में भी लगी होगी। वो मुस्कुरा कर बोली, मतलब ये कि आपने उस मुलाजमा का इंतजार बरामदे में ना किया होगा जिसे टिंचर लेने को भेजा था? नहीं, मैं कमरे में चली आई थी। वो दफतन संजीदा होकर बोली। क्या बात है? बहुत ही खास बात है। हाँ, तो मुलाजमा अंदाजन कितनी देर में वापस आई होगी? 2 या 3 मिनट तो जरूर ही लग गए होंगे। उस वक्त बरामदे में आप दोनों के अलावा कोई और भी था? मेरे ख्याल से तो नहीं। ये शम्स साहब कैसे आदमी हैं? ज्यादा अच्छे तो नहीं, लेकिन उतने बुरे भी नहीं कि किसी को कत्ल कर दें। मेरा ये मतलब नहीं। क्या वो हर वक्त नशे में होते हैं? मैंने तो अमूमन उन्हें नशे ही में देखा है। घर में कोई अफीम भी इस्तेमाल करता है? वो हंस पड़ी। मैं संजीदगी से पूछ रहा हूँ। दादी जान? सुना है दादी जान अख्तर को बहुत चाहती थी। जी हाँ, लेकिन अफीम? पिछली रात नईमा ने जो दूध इस्तेमाल किया था उसमें अफीम मिली हुई थी। हो सकता है कि दादी जान उसे भी अफीमी बनाना चाहती हों। फौजिया ने शरारत अमेज लहजे में कहा। जी नहीं, गालिबन अख्तर के कातिल ने इसी में बेहतरी समझी हो कि नईमा को बेहोश कर दे, क्योंकि अमूमन उसे गहरी नींद नहीं आती और उसे ये तो मालूम ही रहा होगा कि शम्स रात को अपने कमरे में नहीं होगा। फौजिया हैरत से आंखें फाड़े फरीदी को देख रही थी। जिस वक्त आपने नौकरानी को टिंचर के लिए कहा था, उसके हाथ में दूध का प्याला था और वो उसे वही मेज पर रखकर चली गई थी। मैंने ध्यान नहीं दिया था, फौजिया ने कहा। ओह मेरे खुदा, तो क्या उन दोनों पागलों ने? क्या वो दोनों उन्हीं के खंजर नहीं थे? फौजिया बोली। थे, क्यों नहीं, लेकिन वो इतने अहमक भी नहीं मालूम होते कि अपने खंजर किसी लाश में छोड़ जाएं और फिर खुद ही इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि वो खंजर उन्हीं के हैं। फिर मुझे तो कम से कम इस घर में कोई ऐसा नजर नहीं आता जो अख्तर को ख़त्म कर देने की फिक्र में रहा हो। फौजिया बोली। मुमकिन है कि ये हरकत किसी बाहरी की हो? नामुमकिन, फौजिया बोली। कोई बाहरी आदमी इसकी हिम्मत नहीं कर सकता। और फिर आप भी यही कह रहे थे कि नईमा को इसीलिए फ्यूज दी गई थी कि कातिल अपने काम में खटके होकर कर सके। न आप ये तस्लीम करती हैं और न वो। अकल चक्कर में है, फौजिया अपने सर पर हाथ रखकर बोली। फिर फरीदी ने उसे मजीद सवालात नहीं किए।